فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے، اور ہم صفحہ نمبر 563 پہ ہیں۔ ہیڈنگ ہے حساب خدا پر چھوڑ دو۔ عبد الرحمن بن جندب کہتا ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ہمراہی میں جنگ صفین سے لوٹا، ہم نے کوفہ کے گھروں کو دیکھا تو ہماری نظر ایک ضعیف شخص پر پڑی۔ مرض کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ حضرت علی نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا لگتا ہے، کیا یہ بیماری کی وجہ سے ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں اس بیماری سے کراہت محسوس ہوئی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا علی، ایسے مرض میں مبتلا ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، خدا نہ کرے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو۔ امام نے فرمایا، جو تکلیف تجھے پہنچ گئی ہے اس کو خدا کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ اس نے عرض کیا، وہ کیوں؟ حضرت نے فرمایا، تجھے رحمت پروردگار کی خوشخبری ہو، یہ بات تجھے اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی پر آنے والے مصائب۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، مجھے ان امتحانات اور آزمائشوں کے بارے میں بتائیں جن کی بنا پر آپ بارگاہ الہی میں سرفراز ہوئے۔ حضرت نے اپنی تمام آزمائشوں کو گن ڈالا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس زمانے کے اجتماعی مسائل بھی بیان کرنے لگے۔ ان ساری آزمائشوں میں مظلومیت امام ہر جگہ نمایاں ہے۔ علی نے فرمایا، اے یہودی بھائی، وہ شخص جس سے ابو بکر کے زمانے حکومت میں بھی مشورہ کیا جاتا تھا اور ہر مشکل اور سخت کام میرے حکم سے انجام پاتا، ہر معاملے میں میری بات صائب ہوتی، میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جس سے ان تینوں اصحاب کے ادوار حکومت میں سوائے میرے مشورہ کیا جاتا ہو۔ جب صاحب اول کی مدت کا پروانہ آ پہنچا تو صاحب دوم کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ تمام حالات سب کے سامنے تھے، مگر وارث رسول اور قرابت رسول اور دامادی پیغمبر سب کچھ بھلا دیا گیا۔ خلافت کا مسئلہ درمیان میں کھینچ لیا۔ اے یہودی بھائی، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے ناگوار واقعے کے لیے کس قدر صبر و تحمل اور برداشت چاہیے۔ ہر وقت ہر شخص حکومت کے بارے میں فعال دکھائی دیتا تھا، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا رہا حتیٰ کہ عثمان کا دور حکومت آ گیا۔ اس کے زمانے میں پہلے سے بھی زیادہ دلخراش واقعات پیش آئے۔ میں نے اپنے تئیں فیصلہ کیا کہ عثمان کے دور حکومت میں بھی خاموش رہا جائے۔ تو میرے بھائی، یہ میری آزمائش پر آزمائش ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور سلطنت کی پریشانیاں۔ ایک روز ایک یہودی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے حضرت کے اوپر ہونے والی آزمائشوں کے متعلق پوچھا۔ حضرت نے چند آزمائشوں کے نشیب و فراز وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ فرمایا، اے یہودی بھائی، جو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ذاتی مقاصد اور اہداف میرے ہاتھوں انجام نہیں پا سکتے، چنانچہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ حضور اس دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے اس خاتون کے تمام معاملات میرے سپرد کر گئے تھے، میں اس کے لیے وسیع کی حیثیت رکھتا تھا۔ انہوں نے اس کو اونٹ پر سوار کیا اور دیوانہ وار تلواریں سونت لیں۔ میرے لیے اب دو طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اگر میں اپنا ہاتھ نہ روکتا تو بغاوت سے بالکل باز نہ آتے، اور اگر میں مقاومت کرتا تو معاملہ یہاں تک طول پکڑتا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس خاتون کو یہ تجویز دی کہ وہ گھر لوٹ جائے۔ جو اس کے ساتھ ہی تھے ان سب کو میں نے دعوت دی تاکہ میری بیعت پر باقی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیمان
ان کے ذمے ہے، اس کو نہ توڑیں۔ میں نے اس مقصد کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالی، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات، ان کی نادانی، سرکشی اور گمراہی میں سرے منہ فرق نہ آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ سوائے جنگ کے وہ کوئی تجویز قبول نہیں کرتے تو میں جنگی گھوڑے پر سوار ہوا، اور میں جنگ شروع سے چاہتا ہی نہیں تھا، اسی میں گر کر رہ گیا۔ میں نے ان کے عذر قبول کیے، ان کو دھمکیاں دیں، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ قول و قرار کیے، اور جو کچھ وہ نہیں چاہتے تھے وہ میں نے تجویز کیا، لیکن چنانچہ سوائے جنگ کے ان کے ذہن میں کوئی سودا نہ تھا، چنانچہ ناچار ان کے ساتھ جنگ کا بازار گرم کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی مسیر اطاعت الہی کا شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی شخصیت منبع نور ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی یہی مظلومیت ان کے شیعوں کے دلوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کی انکساری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن جناب امیر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے اصحاب کی طرف روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ان سے جا ملے۔ ان سب نے جب علی کو دیکھا تو ان کے گرد حلقہ باندھ لیا۔ جب بھی حضرت علی کسی دوسری جانب جانے کا ارادہ کرتے تو وہ ان کے سر کے پیچھے سے نمودار ہو جاتے۔ اچانک حضرت علی اپنے سر کی پچھلی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ان کی پچھلی اطراف اصحاب حرکت میں ہیں۔ حضرت نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو کوئی کام ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ہم رکاب رہیں۔ حضرت کو اس طرح کے تکلفات اور احترام پسند نہیں تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس قسم کے اور تکلفات عوام کی ذلت کا باعث ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ چند ساعتیں نہ گزری تھیں کہ اپنے سر کی پچھلی اطراف کی طرف توجہ ہو کر فرمایا کہ لوٹ آؤ، تمہارے پاؤں کی آوازیں دلوں میں آلودگی کا باعث ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے امام فقیر نہیں بلکہ ثروت مند تھے۔ جناب علی تک یہ خبر پہنچی کہ طلحہ و زبیر نے کہا ہے کہ علی کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ وہ غریب اور نادار ہے۔ یہ خبر جناب امیر پر بہت گراں گزری۔ انہوں نے اپنے تمام نمائندوں سے فرمایا کہ میرے تمام باغات کے محصول ایک جگہ پر جمع کیے جائیں۔ انہوں نے امام کے حکم کے مطابق تمام محصولات کو جمع کیا تو نتیجے میں 1,00,000 درہم جمع ہو گئے۔ جناب امیر نے وہ رقم اپنے سامنے زمین پر پھینک دی اور طلحہ و زبیر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ تمام رقم قسم بخدا میری ذاتی ہے اور میں نے محنت سے کمائی ہے، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے بھی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا ذرہ برابر حق بھی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ علی بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی ان پر عیاں ہو گئی کہ علی حقیقت میں صاحب ثروت ہے۔ جب وہ حضرت علی کے گھر سے نکلے تو کہہ رہے تھے علی فقیر بھی نہیں بلکہ صاحب ثروت ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک نجومی حضرت علی کی خدمت میں۔ جب حضرت علی علیہ السلام اپنی فوج کے ہمراہ مشہور جنگ نہروان کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک نجومی مسافر بن عفیف نے سرعت کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت تک پہنچایا اور عرض کیا ستاروں کی کیفیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس وقت حرکت کرے گا تو دشمن سے شکست کھائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعویٰ جو تم کیفیت دیکھ کر رہے ہو، یعنی خدا کے علاوہ کوئی غیب اور آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں، تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اور تو نے اپنے اس عقیدے کی بنا پر خدا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ پھر اپنا رخ انور دوستوں کی جانب کیا اور فرمایا علم نجوم سے صرف میدانوں اور سمندروں میں راستوں کی تلاش کے علاوہ پرہیز لازم ہے، کیونکہ اس قسم کے دعوے انسان کو غیب گوئی کی طرف لے جاتے ہیں۔ غیب گوئی جادوگری کی صف ہے، جادوگری کی صف میں ہے، اور جادوگر کافروں کی صف میں شامل ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پھر حضرت نے اپنے دوستوں کی طرف رخ کر کے خدا پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے خدا کا نام لے کر اپنے سفر کو جاری رکھا اور جنگ میں کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جوانی میں شادی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے اپنے ہاتھ سے استمناء کیا تھا، لوگ پکڑ کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت نے اس کے ہاتھ پر
اتنا مارا کہ وہ سرخ ہو گیا. پھر بیت المال سے اس کی شادی کا انتظام فرمایا. اس روایت کی بنا پر امام علی علیہ السلام نے معاشرتی فساد سے بچنے کے لیے جزا و سزا کے نظام سے استفادہ کیا. اگلی ہیڈنگ ہے بیت المال کی تقسیم. حضرت امیر المومنین علیہ السلام تمام بیت المال مسلمین کو ہر ایک میں بغیر کسی تفریق کے برابر تقسیم فرماتے تھے اور ہر جمعے کے دن بیت المال کو خود ہی جھاڑو دیتے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے تاکہ یہ زمین روز قیامت اس بات کی گواہی دے کہ میں نے بیت المال کو اپنے لیے ذخیرہ نہیں کیا اور برابر تقسیم کر دیا. اگلی ہیڈنگ ہے بیت المال سے سونے اور چاندی کے جام کی تقسیم. ایک روز امام علی علیہ السلام کا غلام قمبر آپ کے پاس آیا اور سونے اور چاندی کے جو برتن بیت المال کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں بتایا. راستے میں حضرت قمبر نے حضرت علی سے عرض کیا اے امیر المومنین آپ جو چیز بھی بیت المال کے لیے آتی ہے اس میں سے اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھتے اور وہ سب کچھ تقسیم فرما دیتے ہیں. ایک تجویز پیش کر رہا ہوں کہ ان جاموں میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے قمبر تجھ پر وائے ہو, کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ بڑی آگ کو میں اپنے گھر میں لے جاؤں؟ پھر اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور کچھ وار کر کے ان سونے اور چاندی کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر لوگوں کو اپنی خدمت میں طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو اپنے اپنے حصے کے مطابق تقسیم کر لو, یہاں تک کہ چھوٹے سے ذرے کو بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے امام العارفین اور آسمان کا مطالعہ. امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی حبتہ ارنی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اور ونوف کوفہ کے دارالعمارہ کی عمارت میں سوئے ہوئے تھے. رات کا آخری حصہ تھا. ہم نے اچانک حضرت علی کو صحن دارالعمارہ میں ایک حیران اور پریشان شخص کی مانند دیکھا. آپ نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے اور اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے, یعنی بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور روز و شب کی ترتیب کے ساتھ آنے جانے میں قدرت خدا اور حکمت خدا اہل عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وہ لوگ عقل مند ہیں کہ جو تمام کیفیات میں اور ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عظیم کائنات کو فضول اور بیکار خلق نہیں فرمایا. تیری ذات پاک ہے, ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اے پروردگار, ہر وہ شخص جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا ہے بے آبرو کر دیا ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اے پروردگار, ہم نے ندا دینے والے کی ندا کو سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور ہم ایمان لائے. اے پروردگار, ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس کائنات کے نیک لوگوں میں شمار فرما. اے پروردگار, جو کچھ تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے ہمیں عنایت فرما اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہبا فرماتے ہیں کہ حضرت علی ان آیات کو بار بار تلاوت فرماتے رہے اور آسمان کے مطالعے میں اس طرح منہمک اور ان خوبصورتیوں اور کائنات کو خلق کرنے والے کی عظمت کے متعلق سوچ رہے تھے اور اس طرح سے بے خودی کی کیفیت آپ علیہ السلام پر طاری تھی کہ گویا سر سے ہوش اڑ گیا. میں اور نوف دونوں ہی بستر میں لیٹے ہوئے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ حضرت علی میرے بستر کے کچھ قریب تشریف لائے. پھر مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ہبا, سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا آقا, میں جاگ رہا ہوں. آپ اس جہاد اور کوشش اور پچھلی روشن خدمات اور اسلام کی بے شمار خدمت اور زہد و تقوی اور بے مثال عبادت کے باوجود اس طرح سے اشک بہا رہے ہیں اور خدا کے خوف میں آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے, تو ہم بیچارے کیا کریں؟ حضرت علی نے نگاہیں نیچے کی اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے حبا, ہم میں سے ہر ایک کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے. بے شک خدا ہماری رگ و جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اے حبا, میں اور تم کوئی بھی چیز خدا سے چھپا نہیں سکتے. اور پھر نوف کی جانب خطاب کیا اور فرمایا اے نوف,
کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں اے امیر المومنین، میں خواب میں نہیں ہوں۔ آپ کی حیرانی اور پریشانی کے سبب آج کی رات میں بہت زیادہ رویا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے نوف، اگر تو آج رات خوف خدا میں بہت زیادہ رویا ہے تو کل خدا کے سامنے تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اے نوف، کسی کی آنکھ سے کوئی بھی قطرہ خوف خدا میں نہیں گرتا مگر یہ کہ آگ کے سمندر کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور آخری جملہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ خدا سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے متعلق ڈریے۔ پھر ہمارے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ اپنے آپ سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے خدایا، اے کاش جب میں غافل تھا اپنے آپ کو جانتا، کیا تو نے مجھ سے پرہیز کیا ہے یا توجہ کی ہے؟ اے کاش میں جانتا کہ اس طولانی نیند کے ساتھ اور لشکر میں کوتاہی میری حالت تیرے نزدیک کیسی ہے۔ نوف نے کہا خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام صبح تک اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ ایک رات امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اس حالت میں کہ آپ کے خاص دوست حضرت کمیل آپ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران راستے میں گھر کے پاس سے ایک شخص گزرا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز بلند تھی اور آیت آمن ہوا قانت کو دل نشین اور افسردہ لہجے میں پڑھ رہا تھا۔ کمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں اس شخص کی کیفیت سے لطف اٹھایا اور اس کی روحانیت پر خوشحال ہو گئے۔ اس سے قبل کہ کوئی لفظ زبان پر جاری ہو، امام نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا اس شخص کی آواز تجھے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ وہ اصل دوزخ میں سے ہے، تجھے جلد ہی اس کی خبر دوں گا۔ کمیل اس بات پر بہت حیران رہ گیا۔ پہلے تو امام جلد ہی اس کی سوچ اور نیت سے واقف ہو گئے، دوسرے یہ کہ اس مرد کے دوزخی ہونا ظاہر کیا۔ ایک عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ خوارج اپنے انجام کو پہنچ گئے جو امیر المومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت نے ان سے جنگ کی تھی، یہاں تک کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا حفظ کر لیا تھا۔ حضرت علی نے اپنا رخ کمیل کی جانب کیا، اس حالت میں کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور ان باغی کافروں کے سر زمین پر تھے۔ تلوار کی نوک سے ان سروں میں سے ایک سر کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اے کمیل، یہ وہی شخص ہے جو اس رات تلاوت قرآن کر رہا تھا اور اس کیفیت نے تجھے حیران کر دیا تھا۔ کمیل نے حضرت کے ہاتھ کو چوما اور استغفار کی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنگ میں امام کے افراد کا فرار۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے افراد کے فرار ہو کر معاویہ سے جا ملنے کے متعلق اپنے معزز جرنیل مالک اشتر سے شکایت اور درد دل بیان کر رہے تھے۔ مالک اشتر نے عرض کیا کہ ہم جمل میں اہل کوفہ اور بصرہ کے ہمراہ جمل کی فوج کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے اور اپنے آپ میں وحدت برقرار رکھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں اختلاف ظاہر ہوا تو پھر ہمارے ساتھی سست پڑ گئے اور عدالت پر قائم رہنے کے آثار ختم ہو گئے۔ اے امیر المومنین، آپ لوگوں سے عدالت سے پیش آ رہے ہیں اور آپ عدل و انصاف سے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کا امیر اور غریب طبقہ آپ کی نظر میں برابر ہے۔ یہ طریقہ کار اگرچہ درست ہے مگر لوگوں کے فرار کا باعث ہے، کیونکہ حق اور عدالت ان کے مزاج کے مطابق نہیں۔ لیکن معاویہ اپنے دھوکہ دینے والے طریقہ کار کی بدولت دولت مند اور شریف طبقے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اور اکثر لوگ اہل دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر آپ مال دنیا کا ایک وافر حصہ ان کے اختیار میں دیں گے تو وہ آپ کی جانب آئیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے تمام اصحاب نے اسی بات پر زور دیا۔ امام علی نے مالک اشتر کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کیا میں ظلم و ستم کر کے ان پر حکومت کرتے ہوئے ظلم کروں؟ خدا کی قسم جب تک سورج طلوع کرتا رہے گا اور آسمان پر ستارے جگمگاتے رہیں گے میں یہ کام نہ کروں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے یہ خدا کا حکم تھا یا پیغمبر کی سفارش؟ محمد حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں علمدار تھا اور قبیلہ بنی وبا یعنی واد دیہ کو اکثر مقتولین دیے جا چکے تھے کیونکہ جنگجو میدان سے فرار ہو چکے تھے۔ علی، عمار یاسر اور محمد ابن ابی بکر جو حضرت کے ہمراہ تھے سامنے آئے تاکہ اس محمل تک کہ جس میں حضرت عائشہ موجود تھی
पहुंच जाएं और बहुत ज़्यादा तीरों की वजह से ऊँट सिया की मानिंद हो गया था। हज़रत ने अपने हाथ में मौजूद लाठी को महमिल पर मारा और फरमाया, ए हुमैरा यानी आयशा, जिस तरह तुमने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कत्ल करवाया है, मुझे भी इसी तरह कत्ल करवाना चाहती हो? ये खुदा का हुक्म था या पैगंबर की सिफारिश? आयशा ने जवाब दिया, अब जब आप कामयाब हो गए हैं, इस बात को छोड़िए। हज़रत ने उसके भाई मोहम्मद इब्न अबी बकर से फरमाया, देखिए कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं लगा? उन्होंने देखा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, कोई ज़ख़म तो नहीं आया, अलबत्ता तीरों ने थोड़ा सा लिबास फाड़ दिया है। हज़रत ने फरमाया कि इसे खल्फ खज़ाई के बेटों अब्दुल्ला और उस्मान के घर ले जाओ। फिर सिपाहियों को बुलाने का इरशाद फरमाया ताकि ज़ख्मियों को रिहा कर दें और उन्हें कत्ल ना करें और भागने वालों का पीछा ना करें, और हर वो शख्स जो अपने घर में पनाह ले और अपने लिए दरवाजे बंद कर दे तो उसे अमान हासिल होगा। अगली हेडिंग है सही तरीक़ा। अज़बग़ बिन नबाता कहते हैं कि हारिस हमदानी शियों की एक जमात के साथ, जिसमें मैं भी शामिल था, हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। हारिस जो कि बीमार थे और बड़ी मुश्किल से हरकत कर रहे थे और अपने हाथ में मौजूद लाठी को ज़मीन पर मार रहे थे। हज़रत ने उन्हें इस हाल में देखकर रुख उनकी जानिब करते हुए फरमाया, हारिस तुम्हारी हालत कैसी है? उन्होंने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए ज़माना तारीख हो गया, सलामती मुझसे छिन चुकी है और आपके असहाब के आपस के झगड़ों ने मुझे बीमार कर दिया, मेरे अंदर एक आग रोशन कर दी है और मुझे बेहद मुस्तरब और परेशान कर दिया है। हज़रत ने फरमाया, इनके दरमियान क्या झगड़ा है? उसने अर्ज़ किया कि आप और आपसे पहले 3 अफराद के दरमियान इनमें से बाज़ आपके मुताल्लिक़ गुलू से काम लेते हैं और बाज़ मियाना रवी करते हैं और आपके साथ हैं, और कुछ लोग शक व शुबे में पड़े हुए हैं। हज़रत ने फरमाया, बरादर हमदानी, मेरे बेहतरीन शिया इत्तिदाल पर चलने वाले और मयाना रवी इख्तियार करने वाले हैं। हमदानी ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपने क्या अच्छा काम किया है कि हमारे दिलों में मौजूद कदूरत को ख़त्म करते हुए ज़रूरी इल्म व दानिश की जानिब रहनुमाई फरमाई है। हज़रत ने फरमाया, तेरे सामने हक़ मुश्तबा हो गया है और मुझसे पहले आने वाले लोगों को के फ़रेब देने वाले कामों ने तुझे परेशान कर दिया है। खुदा का दीन अफराद और वाक़ियत को नहीं पहचानता, बल्कि हक़ की अलामत और निशानी से पहचाना जाता है, और जब तू हक़ को पहचान लेगा तो अहले हक़ को भी पहचान लेगा। इसके बाद अगली हेडिंग है जंग की शिद्दत। हिबा अरनी कहते हैं कि उस्मान के कत्ल से 1 साल कबल मैंने हुज़ैफ़ा यमानी से सुना कि वो कहते हैं कि मैंने देखा कि गोया मैं देख रहा हूँ कि एक गिरोह तुम्हारी माँ आयशा यानी हुमैरा को ऊँट ऊपर सवार करके चल रहे हैं और आप लोग इस ऊँट के इर्द गिर्द जमा हो। बनु अज़ के खुदा उन्हें दोज़ख में लेकर जाए और बनु ज़ुबा के खुदा उनके पाँव तोड़ डाले, उनके मददगार हैं। जब जंग जमल का दिन आ पहुंचा तो लोग जंग में मशगूल हो गए। अमीरुल मोमिनीन के खादिम ने आवाज़ दी, इमाम फरमाते हैं कि आप में से कोई भी जंग शुरू ना करे जब तक कि मैं हुक्म ना दूं। उसने कहा, दुश्मन ने हमारी जानिब तीर अंदाजी कर दी। हमने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमें तीरों का निशाना बना दिया है। आपने फरमाया, अपना हाथ रोको। दोबारा हम पर तीर अंदाजी की गई। जब हम में से कुछ लोग कत्ल हो गए, हमने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, हमें कत्ल कर दिया। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह की हिमायत और बरकत से हमला करो। हमने हमला किया। हम नेज़े एक दूसरे के जिस्मों में दाखिल कर रहे थे, यहाँ तक कि अगर कोई भाग खड़ा होता तो नेज़े से उसके पाँव रुक जाते। फिर इमाम के खादिम ने आवाज़ दी कि तलवार से हमला करो। हमने तलवार से इस तरह हमला किया कि उसी की तेज़ी ख़त्म हो गई। फिर इमाम के खादिम ने कहा कि अपने कदम बढ़ाओ और उनके पाँव तोड़ डालो। उसने कहा कि हमने इस दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं देखा कि हमारी पिंडलियाँ कट के रह गई थी, और मुझे हुज़ैफ़ा की बात याद आ गई कि इसने कहा कि इनकी मददगार बनी वबा है और कहा कि खुदा उनके पाँव तोड़ डाले। मैंने जान लिया कि उनकी दुआ कबूल हो चुकी है। फिर इमाम के खादिम ने आवाज़ दी, ऊँट का काम तमाम कर दीजिए कि वो शैतान है। इस पर एक शख्स ने नेज़ा इस ऊँट को मारा और दूसरे ने उसका पाँव काट दिया और ऊँट ज़मीन पर गिर गया और नारा बुलंद हुआ। फिर आयशा ने फरियाद बुलंद की और इर्द गिर्द के लोग भाग खड़े हुए। इमाम के खादिम ने आवाज़ दी कि ज़ख्मियों को ना मारें और भागने वालों का पीछा ना करें, और जो शख्स अपने घर जाकर दरवाजे बंद करे इसे अमान है।
اور جو شخص اپنا ہتھیار زمین پر پھینک دے اسے امان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امامت کا تعین۔ حضرت علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد مقام رہبری اور امامت کو اپنے بیٹے امام حسن کے لیے وصیت فرمائی، اور امام حسین، محمد حنفی اور تمام اولاد اور شیعہ سرداروں اور ان کے گھر والوں سے فرمایا کہ اس وصیت پر گواہ رہنا۔ پھر اپنی کتاب اور اسلحہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا اور فرمایا، بیٹے، رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے وصیت کروں، اور کتاب اور اسلحہ میرے حوالے کیا، اور مجھے حکم دیا کہ میں تجھے حکم دوں کہ جب تیری وفات قریب ہو تو مقام امامت اپنے بھائی حسین کے حوالے کرنا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اپنے بیٹے حسین کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ امام سجاد اس وقت 3 سال کے تھے اور اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا، مقام امامت اپنے اس بیٹے، اشارہ کیا علی ابن الحسین علیہ السلام کی جانب، اپنے اس بیٹے کے سپرد کرنا۔ پھر علی نے امام سجاد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ پیغمبر نے تجھے بھی حکم دیا ہے کہ مقام امامت محمد ابن علی امام باقر کے حوالے کرنا اور اسے رسول خدا اور میری جانب سے سلام کہنا۔ اس کے بعد علی دوبارہ اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو صاحب امر ہے اور تجھے میرے خون کا اختیار ہے کہ ابن ملجم کے معاملے میں تم جو چاہو کرو، تجھے حق ہے چاہے تو ابن ملجم کو قتل کر دے یا معاف کر دے، اور اگر اس کو قتل کرنا ہو تو اسی طرح جیسا کہ میرے سر پہ ضربت لگی ہے تو آپ ایک ضربت اس کے سر پر مارنا اور ناجائز کام نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے پیغام پہنچاؤ کہ انجام تحجیز ہوا۔ جنگ جمل سے قبل طلحہ اور زبیر نے اپنے دوستوں میں سے خداش نامی شخص کو اپنا پیغام حضرت علی تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے خداش، ہم تجھے ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جس شخص کو ہم اس کے خاندان سمیت سالوں سے جادوگر اور غیب گو کے طور پر جانتے ہیں۔ احتیاط کرنا کہ کہیں تجھے علی کی بات دھوکہ نہ دے دے، بلکہ ان سے جنگ کرنا تاکہ اس پر حق کو ظاہر کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کا دعویٰ اور گفتگو تجھے متاثر کر دے۔ حضرت علی کے فریب دینے کا طریقے کے کھانے پینے کی اشیاء، شہد، روغن اور تنہائی مہیا کر کے انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان کی غذا کھائے اور تو ان باتوں سے دوری اختیار کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان کی غذا کھائے اور تو ان باتوں سے دوری اختیار کرے اور خدا کے دوست کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا جائے، اور جب تو انہیں دیکھے تو یہ آیت سخرا پڑھ لے اور ان کے جادو اور شیطان سے پناہ مانگ لے۔ جب تو ان کے پاس جائے تو غور سے نہ دیکھ، اور پھر ہمارا یہ مطلب انہیں بیان کر۔ تیرے دو دینی اور نسبی بھائی تجھے قسم دیتے ہیں کہ قطع نہ کر۔ کیا آپ علیہ السلام نہیں جانتے کہ جب سے رسول خدا وفات پا گئے ہیں، آپ اور آپ کی رہبری کی خاطر ہم نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور ان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اب آپ نے رہبری سے ہاتھ کھینچ لیا، ہمارے احترام کو ضائع کر دیا اور ہماری امید کو قطع کر دیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہمارے آصف جیسے لوگوں کو آپ نے ہم سے اور ہماری صحبت سے منع کر دیا ہے۔ آپ کا فائدہ کم ہو گیا اور آپ کا دفاع کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ہماری بے احترامی کی اور اظہار نفرت فرمایا ہے، جبکہ آپ کو عرب کا بہادر ترین شخص مان چکے ہیں۔ اظہار نفرت کرنا بہادر شخص کا کام نہیں۔ آپ نے ہم سے اظہار نفرت کو معمولی کام قرار دیا ہے اور آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کا اظہار نفرت ہمیں شکست دے گا۔ خداش جب امام کی خدمت میں پہنچا، حکم کے مطابق آیت سخرا پڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے عبد قیس، میرے قریب آ۔ خداش نے کہا، جگہ وسیع ہے لیکن میں آپ کو پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا کچھ کھانے کی طلب ہے؟ خداش نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ امام نے فرمایا، کیا تنہائی میں ملنا چاہتے ہو کہ اپنا راز مجھ سے کہو؟ اس نے کہا، کوئی راز نہیں، بلکہ ہر راز میرے لیے واضح ہے۔ پھر حضرت نے اسے قسم دے کے پوچھا کہ کیا زبیر نے تجھے میری تجویز سے دور رہنے کی ہدایت نہیں کی تھی؟ خداش نے کہا، ایسے ہی ہے۔ پھر حضرت علی نے اسے آیت سخرا پڑھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ زبیر نے تجھے ایسا کرنے کو نہیں کہا؟ خداش نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا
اور اس کی غلطیاں درست فرمائیں، یہاں تک کہ اس نے 70 مرتبہ آیت کو پڑھا۔ خداش نے اپنے آپ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ امیر المومنین نے آیت کے تکرار کا حکم کیوں دیا؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کیا تجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ تیرا دل پرسکون ہے؟